خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 26واں باب۔ اور ضعیفی جباہ میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے، کیا داؤد حکیلا کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے چھپا ہوا نہیں؟ تب ساؤل اٹھا اور 3000 چنے ہوئے اسرائیلی جوان اپنے ساتھ لے کر دشت ضعیف کو گیا تاکہ اس دشت میں داؤد کو تلاش کرے۔ اور ساؤل حکیلا کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے راستہ کے کنارہ خیمہ زن ہوا، پر داؤد دشت میں رہا۔ اور اس نے دیکھا کہ ساؤل اس کے پیچھے دشت میں آیا ہے، پس داؤد نے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا کہ ساؤل فی الحقیقت آیا ہے۔ تب داؤد اٹھ کر ساؤل کی خیمہ گاہ میں آیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں ساؤل اور نیر کا بیٹا ابی نیر بھی، جو اس کی لشکر گاہ کا سردار تھا، آرام کر رہے تھے۔ اور ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ سوتا تھا اور لوگ اس کے گردا گرد ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ تب داؤد نے ہتی اخیملک اور زرویاہ کے بیٹے ابیشے سے، جو یوآب کا بھائی تھا، کہا، کون میرے ساتھ ساؤل کے پاس خیمہ گاہ میں چلے گا؟ ابیشے نے کہا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو داؤد اور ابیشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے اور اس کا نیزہ اس کے سرانے زمین پر گڑا ہوا ہے، اور ابینیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں۔ تب ابیشے نے داؤد سے کہا، خدا نے آج کے دن تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اب تو مجھ کو اجازت دے کہ نیزہ کے ایک ہی وار میں اسے زمین سے پیوند کر دوں، اور میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں۔ داؤد نے ابیشے سے کہا، اسے قتل نہ کر، کیونکہ کون ہے جو خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے؟ اور داؤد نے یہ بھی کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، خداوند آپ اس کو مارے گا، یا اس کی موت کا دن آئے گا، یا وہ جنگ میں جا کر مر جائے گا، لیکن خداوند نہ کرے کہ میں خداوند کے ممسوح پر ہاتھ چلاؤں، پر ذرا اس کے سہانے سے یہ نیزہ اور پانی کی سراہی اٹھا لے، پھر ہم چلیں۔ سو داؤد نے نیزہ اور پانی کی سراہی ساؤل کے سرانے سے اٹھا لی اور وہ چل دیے، اور نہ کسی آدمی نے یہ دیکھا اور نہ کسی کو خبر ہوئی اور نہ کوئی جاگا، کیونکہ وہ سب کے سب سوتے تھے، اس لیے کہ خداوند کی طرف سے ان پر گہری نیند آئی ہوئی تھی۔ پھر داؤد دوسری طرف جا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر دور کھڑا رہا، اور اس کے درمیان ایک بڑا فاصلہ تھا۔ اور داؤد نے ان لوگوں کو اور نیر کے بیٹے ابینیر کو پکار کر کہا کہ اے ابینیر، تو جواب نہیں دیتا۔ ابینیر نے جواب دیا، تو کون ہے جو بادشاہ کو پکارتا ہے؟ داؤد نے ابینیر سے کہا، کیا تو بڑا بہادر نہیں؟ اور کون بنی اسرائیل میں تیرا نظیر ہے؟ پس کس لیے تو نے اپنے مالک بادشاہ کی نگہبانی نہ کی؟ کیونکہ ایک شخص تیرے مالک بادشاہ کو قتل کرنے گھسا تھا۔ پس یہ کام تو نے کچھ اچھا نہ کیا۔ خداوند کی حیات کی قسم، تم واجب القتل ہو، کیونکہ تم نے اپنے مالک کی جو خداوند کا ممسوح ہے نگہبانی نہ کی۔ اب ذرا دیکھ کہ بادشاہ کا بھالا اور پانی کی سراہی جو اس کے سرانے تھی کہاں ہے؟ تب ساؤل نے داؤد کی آواز پہچانی اور کہا، اے میرے بیٹے داؤد، کیا یہ تیری آواز ہے؟ داؤد نے کہا، اے میرے مالک بادشاہ، یہ میری ہی آواز ہے۔ اور اس نے کہا، میرا مالک کیوں اپنے خادم کے پیچھے پڑا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے اور مجھ میں کیا بدی ہے؟ سو اب ذرا میرا مالک بادشاہ اپنے بندے کی باتیں سنے۔ اگر خداوند نے تجھ کو میرے خلاف ابھارا ہو تو وہ کوئی ہدیہ منظور کرے، اور اگر یہ آدمیوں کا کام ہو تو وہ خداوند کے آگے معلوم ہو، کیونکہ انہوں نے آج کے دن مجھ کو خارج کیا ہے کہ میں خداوند کی دی ہوئی میراث میں شامل نہ رہوں، اور مجھ سے کہتے ہیں، جا اور دیوتاؤں کی عبادت کر۔ سو اب خداوند کی حضوری سے الگ میرا خون زمین پر نہ بہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ایک پسو ڈھونڈنے کو اس طرح نکلا ہے جیسے کوئی پہاڑوں پر تیتر کا شکار کرتا ہو۔ تب ساؤل نے کہا کہ میں نے خطا کی، اے میرے بیٹے داؤد، لوٹ آ، کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری۔ دیکھ، میں نے حماقت کی اور نہایت بڑی بھول مجھ سے ہوئی۔ داؤد نے جواب دیا، اے بادشاہ، اس بھالا کو دیکھ۔ سو جوانوں میں سے کوئی آ کر اسے لے جائے
اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق جزا دے گا، کیونکہ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا، پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھاؤں۔ اور دیکھ، جس طرح تیری زندگی آج میری نظر میں گراں قدر ٹھہری، اسی طرح میری زندگی خداوند کی نگاہ میں گراں قدر ہو، اور وہ مجھے سب تکلیفوں سے رہائی بخشے۔ تب ساؤل نے داؤد سے کہا، اے میرے بیٹے داؤد، تو مبارک ہو، تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا۔ سو داؤد اپنی راہ چلا گیا اور ساؤل اپنے مکان کو لوٹا۔ آمین۔